تقلید یہ ہے کہ آپ اندھا، پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہیں اس کی بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بات ہمارے لیے حجت ہے، اس کی بات جو ہے اللہ کے قانون ہے ہمارے لیے، اس کے فتوے قرآن اور حدیث جیسے حیثیت رکھتی ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو نہ پڑھو اس لیے کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، حدیث اس کے فتوے پہ عمل کرو۔ اس کو تقلید بولتے ہیں، ایک غیر معصوم کو کہ ہر بات کو آپ مانتے ہیں، کروں گا اس طرح۔ یہ سب فیلڈ میں اسی طرح، میڈیسن میں یہ ہوتا ہے، ہسٹری میں یہی ہوتا ہے، کنسٹرکشن میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین آ جائے، اطمینان آ جائے کہ بات صحیح ہے تو عمل کریں گے، اس کے علاوہ عمل نہیں کریں گے، سوائے دین اسلام میں کہ جو بھی مرجع کہہ دے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تقلید کے بارے میں اگر یہ بات کوئی ایسا شخص کر رہا ہوتا جس نے حوزہ علمیہ کو نزدیک سے نہ دیکھا ہوتا، جس نے مراجع کو درس دیتے نہ سنا ہوتا، جو اس فضا سے جاہل ہوتا، جسے علم نہ ہوتا تو بات سمجھ آتی تھی، لیکن ایک ایسا شخص جس نے کتنے سال مراجع کے نزدیک رہا ہے، مجتہدین کے دروس کو نزدیک سے سنا ہے، وہ اس طرح کی ڈنڈی مار رہا ہو، وہ اس طرح کا واضح مغالطہ کر رہا ہو، وہ اس طرح واضح جھوٹ بول رہا ہو، تو اس میں ہمیں اس کی بد دیانتی اور بدعنوانی پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شخص جان بوجھ کر گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب عرض کروں کہ تقلید کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ تقلید سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اندھا دھند کسی کے پیچھے چلنا ہے، تو ہم پہلے تقلید کا مطلب واضح کرتے ہیں۔ ہم تقلید کسے کہتے ہیں، تو بہت سارے اس کے سوال شبہات اسی میں رد ہو جائیں گے۔ تقلید کے بارے میں جو مکتب اہل بیت میں آپ کوئی بھی توضیح المسائل کھولیں تو اس کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھی ہے، تقلید اصول دین میں نہیں ہوتی، بس دین کا ایک حصہ جو ہے اصول دین، اس میں تقلید نہیں ہے، یعنی وہاں پر آپ کو اپنی دلیل سے بات ماننی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فروع دین۔ فروع دین میں اصول دین کے بعد پھر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ مسلمات میں تقلید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نماز ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی مجتہد کہے گا تب نماز ہے، کوئی نہیں کہے گا، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ یہ اسلام کا ایک مسلم اور واضح عقیدہ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں ہے، نماز کے وجوب پر، روزے کے وجوب پر، زکوٰۃ کے وجوب پر۔ بس دین میں دو چیزیں ہم نے تقلید سے خارج کر دیں، ایک اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، دوسرا مسلمات میں تقلید نہیں ہوتی، تیسرا وہ احکام جو سب کے نزدیک مشترک ہے، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دین کے اکثر احکام ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 4 رکعتیں نہیں 3 رکعتیں ہیں، کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رکوع نہیں ہے، کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 2 سجدے نہیں ہیں 1 سجدہ ہے، کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 30 روزے نہیں ہیں 20 روزے ہیں۔ یہ سارے وہ مشترکہ احکام دین ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہاں پر آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکل واضح چیزیں۔ تو ہمارا یہ دائرہ دین کا جو ہے، اس دائرے میں ایک قید ہم نے لگائی تھی کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، دوسری قید ہم نے لگائی تھی کہ مسلمات میں تقلید نہیں ہوتی، تیسری بات جو ہم نے اس کے اندر محدودیت لگائی ہے وہ مشترک احکام جو سب کے نزدیک ایک ہیں اور اکثر دین کا ایک بڑا حصہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز کے اکثر احکام میں اختلاف نہیں ہے، نماز کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہے، نماز کے اذکار میں اختلاف نہیں ہے، روزے کے وجوب میں اختلاف نہیں ہے، روزے کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے، حج میں اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ، خمس، ان میں اکثر مسائل میں اختلاف نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کو تقلید کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب پیچھے آ جاتے ہیں ان سے وہ محدود مسائل، وہ مسائل جن میں اختلاف ہے، آیا یہاں پر ہمیں تقلید کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی کوئی مجتہد آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تقلید کریں، بلکہ سب سے پہلے جو رستہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اجتہاد ہے، کہ آپ جائیں خود اپنی اتنی علمی صلاحیت حاصل کریں کہ آپ قرآن اور سنت سے احکام کو استنباط کر سکیں۔ سب سے پہلے انسان کے لیے اگر خود فقیہ بن سکتا ہے، خود قرآن و سنت سے احکام دین کو اخذ کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے اجتہاد کا رستہ مجتہد بیان کرتا ہے کہ آپ جائیں اور خود مجتہد بنیں۔ اجتہاد یا مجتہد وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے فقہی احکام کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی تقلید کا نہیں کہتا، پھر دوسرا مرحلہ ہے احتیاط کا،
کہ ایک شخص مجتہد تو نہیں ہے لیکن اس کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مختلف مجتہدوں کے مختلف علماء کے فتوے سن کر ان میں سے احتیاط پر عمل کرتا ہے کہ جو حق و حقیقت کے زیادہ قریب ہے اس پر عمل کرتا ہے. اگر واجب و مستحب ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو انجام دے تاکہ مستحب بھی انجام پا جائے, واجب بھی انجام پا جائے. حرام اور مکروہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس صحت مند بچے تاکہ مکروہ بھی اگر ہے تب بھی رہ جائے, حرام ہے تب بھی رہ جائے. اب کوئی شخص نہ تو محتاط ہے نہ ہی وہ مجتہد بن سکتا ہے, اس کے پاس درجہ اجتہاد ہے, تو وہ کیا کرے؟ یہاں پر انسان کا عقل بھی انسان کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے چلیں کہ جو آپ کے قابل اعتماد ہو. اور قابل اعتماد ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہیں. ایک آپ کا علم ہے, دوسرا آپ کا تقوی ہے. کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس علم نہیں, جاہل ہے, وہ جتنا عبادت گزار رہے, ہو سکتا ہے کسی جگہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کو بھی گمراہی میں ڈال دے. بس پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم میں سب سے بڑا ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تقوی میں سب سے بڑا ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص عالم ہو لیکن دنیا کی محبت کا اسیر ہے تو وہ اپنے دین کو کچھ چھوٹے سے مال کے لیے بیچ دے. تو جب بھی تقلید کی بات ہوتی ہے تو اس بات کو واضح کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ احتیاط کریں گے, احتیاط کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ نے تقلید کرنی ہے. وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. جب آپ نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے, جو تقوی میں بھی سب سے آگے ہے, جو اہل بیت کی محبت میں بھی سب سے آگے ہے, جو عشق اہل بیت میں بھی سب سے آگے ہے, جس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے, تو پھر جب اتنا مضبوط سہارا یا اتنا مضبوط منبع یا اتنا مضبوط مرکز آپ کے پاس موجود ہے, تو پھر ایک ایسی شخص کے پاس جسے خود سیدھا کلمہ پڑھنا نہ آئے, جو الحمد بھی سیدھی نہ پڑھ سکے, ایک ایسے مضبوط شخص کو چھوڑ کر ایسے کے پیچھے چلنا بے وقوفی ہے. آپ ان کی آخری جو انہوں نے ایک ڈنڈی ماری ہے کہ مجتہدوں کو الزائمر ہے اور وہ ہے اور یہ ہے, تو شریعت نے کہیں بھی کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ تم حتماً اور میری تقلید کرو, یا کسی کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے حتماً جاننا ہے اور فلاں مجتہد کی تقلید کرنی ہے. بلکہ یہ ذمہ داری ہے خود مکلف کی, خود تقلید کرنے والے کی, کہ وہ جائے اور سب سے بڑے عالم کی تقلید کرے. ایک بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو پسند آئے آپ اس پر کریں, تو آپ نے اگر انتخاب بھی کرنا ہے دو فتووں کے درمیان کہ کون سا صحیح ہے, تب بھی آپ کی ایک علمی صلاحیت ہونا ضروری ہے. جہالت میں انتخاب کریں گے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ایک بات. دوسرا آیا مجتہدین جب اپنی فتویٰ دیتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے, تو ایسا نہیں ہے. مجتہدین آپ نجف جائیں, قم جائیں, تو ان کے دروس مرکز میں ہو رہے ہوتے ہیں, بی بی معصومہ کے حرم میں ہو رہے ہوتے ہیں, امام علی علیہ السلام کے حرم میں ہو رہے ہوتے ہیں, امام کے حرم کے باہر جو مساجد ہیں وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون اندر جا سکتا ہے. وہاں علماء کی طلاب کی بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, اور جو مجتہد ہے, جو ان کا استاد ہے, انہیں مطمئن کرتا ہے تب وہ فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ کتاب میں دینے سے پہلے, مکلفین کو بتانے سے پہلے, وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے, اپنے شاگردوں کے سامنے, اور اس ایک بڑی تعداد میں آ کر مطرح کرتا ہے. اس تعداد میں ہو سکتا ہے مخالف بھی ہوں, دشمن بھی ہوں, آپ جو مرضی آنا چاہے وہ آئے, اپنا سوال پیش کرے, اور اگر جواب ان سب کے سامنے مجتہد حتماً دے گا, اگر جواب نہ ہو تو پھر انہیں اپنا فتویٰ چینج کرنا پڑتا ہے. اور صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ آئے اور عوام کے سامنے جواب دے, بلکہ مجتہد پھر دوبارہ اپنے دعوے کی دلیل لکھتا ہے. جو فقہی مفصل کتابیں ہیں ان میں مجتہدین نے مفصلاً ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو یہ فتویٰ دیا ہے اس فتوے کی دلیل کیا ہے. اب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ تقلید یعنی آپ نے اندھیرے میں چلنا ہے, تقلید یعنی آپ پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے, تقلید یعنی یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں, آپ نے شریعت میں غور و فکر نہیں کرنی, تو یہ سب دھوکہ ہے. ہمارے مکتب میں ایسی کوئی بات نہیں, یہ رستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہاں, جن لوگوں کی مخالفت کی جاتی ہے کہ وہ تقلید کے موضوع پر جب اعتراض کرتے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں, تو مخالفت کی وجہ ان کا کوئی علمی اشکال یا اعتراض یا سوال نہیں ہے,
بلکہ ان کا وہ کینہ ہے، ان کی وہ توہین ہے، ان کا اخلاق سے نکل جانا ہے کہ جو انسان کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص کہ جو کل اٹھا ہے، جس کے نہ خاندان کا پتہ ہے، یوٹیوب پر کسی سوشل میڈیا پر آ کر مشہور ہوا ہے، اور ایک ایسی ہستی کو جس نے اپنی عمر لگائی ہے مکتب آل بیت کی خدمت کرتے ہوئے، جس کے تقوی اور پاکیزگی کی گواہیاں دشمن دیتا ہے، ایسے شخص پر یہ لوگ تنقید کریں اور تنقید بھی توہین کے انداز میں ہو تو ظاہراً ان کی مخالفت ہمارا حق بنتا ہے۔